اپنے ہر ایک نام سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو بخشی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے جو کوئی کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا دنا آدمی وہ ہے جو خدا کا کلام سنتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم خداوند کا پیغام سننے والے ہیں تو پوری توجہ ہماری خداوند کی طرف ہونی چاہیے، کوئی ہلچل نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ وقت کے لیے ہم خاص باتیں جو خدا کے کلام مقدس میں سے ہم سنیں گے وہ زندگی بھر ہمارے کام آئیں گی، اور یہ کلام خدا کا کلام بیان کرتے اسے بھولنا نہیں ہے۔ اس کلام کو نقش کر لیں اپنے دل کی تختی پر، اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر، اپنے دروازوں پر، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے یہ ماتھے پر ٹکے کی مانند اور گلے میں اس ہار کی مانند ہو جو ہم پہنتے ہیں، تاکہ ہم کبھی بھی خداوند کے خلاف نہ جا سکیں۔ ابھی جو ہم بات سن رہے تھے کہ خاندان میں، فیملی میں اس بات کو ٹھہرایا گیا کہ ہم خداوند کے حضور میں شکر گزاری کی جو بھی قربانی ہے وہ چڑھائیں گے، اور خدا کا کلام ہمیں زبور 50 کے اندر بڑی خوبصورت بات بیان کرتا ہے۔ کوئی بھی کھولے بائبل مقدس کو، اپنی بائبل مقدس کھولے اور اس کی آخری آیت پڑھیے۔ زبور 50 کی آخری آیت میں ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ خداوند شکر گزاری کرنے والوں سے کس قدر شادمان ہے۔ جی، کوئی بھی آپ میں سے کھڑا ہو کر خدا کا کلام دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ پاک کلام میں یہ لکھا ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ آمین۔ خدا کا پاک کلام پڑھا گیا اور سنا گیا، ہمارے لیے باعث سمجھ ہو۔ آمین، ہیلیلویا۔ شکر گزاری کرنا خدا کو پسند ہے، بڑبڑانا اور ناشکری کرنا خدا کے قہر کو دعوت دینا ہے۔ اگر ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کو پڑھیں تو خدا کا کلام میں سکھاتا ہے خدا انہیں سب کچھ دیتا رہا، لیکن وہ اس کے باوجود شکر گزاری کرنے کے خدا کے خلاف بڑبڑانے لگے۔ اگر کھانے کو گوشت مانگا تو خدا نے اس قدر دیا کہ ان کے نتنوں میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا، اور خدا نے کھانے کے لیے آسمان سے من برسایا۔ خدا دن کو بادل کا سایہ کرتا اور رات کو آگ کے ستون میں کھڑا ہوتا، کوئی جنگلی درندہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، خدا ان کے چوگرد رہتا۔ اس کے باوجود جب وہ بڑبڑانے لگے تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا نے ان کے 40 دن کے سفر کو 40 سال میں بدل دیا۔ یہ ناشکری کا بہت بڑا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑا۔ اس لیے خدا نے بار بار یاد دلاتا تھا کہ میں تمہارا خداوند ہوں جو تمہیں ملک مصر کی غلامی سے نکال کر لایا، میں لوہے کے بھٹوں سے نکال کر لایا، اور میں نے تمہارے لیے سمندر کو چیرا تاکہ تمہیں یاد رہے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا عجائب کیے ہیں، تم شکر گزاری کرتے رہنا۔ لیکن انسان اس کے باوجود اپوزٹ چلتا اور سزا پاتا رہا۔ سو ہم اس بات کو سیکھیں گے
آئیے ہم وائس کی کتاب کھولتے ہیں اور اس کے 5ویں باب میں دوسری آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، بولنے میں جلد بازی نہ کر اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں، کیونکہ کام کی کثرت کے باعث سے خواب دیکھا جاتا ہے اور احمق کی آواز باتوں کی کثرت ہوتی ہے۔ جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے۔ تو اپنی منت کو پورا کر، تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ تیرا منہ تیرے جسم کو گنہگار نہ بنائے، اور فرشتے کے حضور مت کہہ کہ بھول چوک تھی، خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے، کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بطالت اور باتوں کی کثرت سے ایسا ہوتا ہے، لیکن تو خدا سے ڈر۔ آمین۔ خدا کا کلام پڑھا گیا، سنا گیا، خدا ہم سب کو سمجھنے کا فضل دے۔ آمین۔ منت کے تعلق سے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ انسان کی اپنی پرسنل ڈیزائر ہے۔ یہ کوئی کسی کو نہیں کہتا کہ آپ ایسا کرو تو ایسا ہو جائے گا، آپ ایسا کرو تو ایسا ہوگا۔ یہ انسان کی اپنی ذاتی کمٹمنٹ ہے خدا کے ساتھ کہ وہ خدا کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے۔ کس کے لیے؟ خدا کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی اپنی ذات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ کوئی آپ پر فورس نہیں کر سکتا کہ آپ ایسا کرو، کہ تسی دیکھ چڑھاؤ شاید خدا تا مان جائے گا، یا تسی کوئی چیز وانٹ دے ہو شاید خدا اس واسطے رحم کر دے گا، یا تسی فلاں جگہ تے فلاں چیز سٹاؤ کیڑیاں مکوڑیاں تے خدا تانوں کثرت نال رزق دے گا۔ یہ ہرگز اس طرح نہیں۔ یہ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ کس طرح سے ریلیشن بنا کر رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے پاک کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی رضا کی قربانی خدا کے حضور میں لے کر آتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ وہ اپنے دل میں ٹھہرا لیتے ہیں اس کے مطابق وہ اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ اگر وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو خدا ان کا اس سے خوش ہوتا ہے۔ کون شادمانی کرتا ہے؟ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ خداوند کی تمجید کرتا ہے۔ وہ کس کو خوش کرتا ہے؟ خدا کو۔ اس لیے اگر ہم قضات کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں، ہمیں وہاں پر ایک افتح جلادی، ایک زبردست سرما ملتا ہے پرانے عہدنامہ کے اندر، جو اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میں اگر جنگ جیت کر آؤں تو میں خوشی کے ساتھ وہ چیز جو سب سے پہلے مجھے ملے گی میں خدا کی نظر اس کو کر دوں گا، اور یہ اس کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے۔ کسی نے اس کے لیے کچھ نہیں ایسا کہا کہ وہ خدا کے لیے ایسا کرے۔ تو اس لیے اس نے یہ کمٹمنٹ کی اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے خدا کے ساتھ۔ اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر میں فتح پا جاؤں، جیت جاؤں، تو میرے لیے ایسا ہو، میں ایسا خدا کے لیے کر گزروں گا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہوں، اس کی ایک ہی بیٹی ہے، اور بیٹی بھی نوجوان ہے اور خوبصورت ہے، اور اس قدر وہ بابرکت بیٹی ہے کہ ہم اس کی زندگی کے تعلق سے پڑھ سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ باپ کے ساتھ اور خدا کے ساتھ کس قدر وفادار اور تابعدار تھی۔ فرما برداری کرنے والے خدا کے حضور میں عزت پاتے ہیں، سرفرازی پاتے ہیں۔
اس لیے 5واں حکم ہمیں دیا گیا تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر تاکہ تیرا بھلا ہو، تیری عمر دراز ہو، اور خدا ان بچوں کو، ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں ان کو سرفراز کرتا ہے اور ان کو برکت دیتا ہے۔ اس لیے جب وہ جنگ جیت کر واپس آ رہا ہے تو خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے اس کی اپنی ہی بیٹی اپنی سہیلیوں کو لے کر، طبلہ لے کر، ناچتی ہوئی خوشی کے ساتھ اپنے باپ کے استقبال کو آتی ہے، اور جب وہ اس کے استقبال کے لیے ناچتی ہوئی خدا کی بڑائی کرتی ہوئی جا رہی ہے تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس کے باپ کو وہ بات یاد آئی کہ میں نے تو کمٹمنٹ کی تھی کہ جو کوئی مجھے پہلے ملے گا میں اس کو خدا کی نظر کر دوں گا۔ تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ بات کرتا ہے تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس کی بیٹی نے کہا باپ جو کچھ تو نے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، جو کچھ تو نے خدا کے حضور میں منت مانی ہے، یہ خدا کی حضوری میں شکر گزاری کا